اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ حسب وعدہ قرآن اور سنہ اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک اور نئے موضوع اور اچھے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں میرے پاس سوالات بھی آتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، تو میں اسی حساب سے کسی موضوع کا انتخاب کرتا ہوں اور پھر قرآن اور سنہ کی روشنی میں آپ کے سامنے جواب لے کر حاضر ہوتا ہوں، اور میری اور آپ کی زندگی کی رہنمائی کے لیے یہی رستہ ایک بہترین ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔ اور میں یہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے داعی اللہ بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے آپ کے ساتھ، اور آپ کی ڈیوٹی میرے ساتھ لگا دی ہے کہ آپ بھی اللہ کی باتیں سنیں اور دنیا کے اور آخرت کے اپنے راستے آسان کرتے چلے جائیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس سے میں اسے اگری نہیں کرتا، لیکن سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم کوئی چیز مانگیں وہ ہمیں فوراً مل جانی چاہیے، جو کہ عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، گھر میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ہر ارد گرد اپنے دیکھیں کہ جیسے ہی منہ سے نکلا وہ بات پوری نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کوئی پلان کر رہے ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی کے کوئی مشنز بنا لیے ہیں، جو بہت بڑی بڑی باتیں آپ نے سوچی ہیں اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو یہ سوچنا تو ہوگا نا کہ وہ باتیں کیسے قبول ہوں، کیسے پوری ہو جائیں۔ تو اس کے لیے پلاننگز بھی ہوتی ہیں۔ تو پلاننگ کا جو ہمارا سب سے جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، عام طور پہ وہ ہوتا ہے جی دعا کر لو، دعا کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پلاننگ کا فرسٹ نقطہ ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے رضا مانگ لی جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا چاہ لی جائے، اور اس کے حضور پہلے اس کا آپ استدعا کریں، مانگیں، اور پھر دیکھنا ہے کہ دعا کہہ رہے ہیں کہ قبول نہیں ہو رہی، اتنے عرصے سے مانگتے آ رہے ہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، اور وہ دعا کہاں سے نکل رہی ہے۔ دیکھیں نا، جیسا کو کھائیں گے اس کے اثرات انسان کے جسم پہ، چہرے پہ ویسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اس چیز کو اس وقت چاہے محسوس کروں نہ کروں، مگر جب میں حرام کھا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ ایسا وقت لائے، جب حرام کا مال اندر جا رہا ہے، حرام اندر جا رہا ہے، کسی کا حق اندر جا رہا ہے، تو رزلٹ اس کا اچھا کیسے باہر آ سکتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے، اس تھانے دار نے، یا اس فلانے منسٹر نے، یا اس سیاستدان نے، یا اس جج نے تو اتنا مال بنایا ہوا ہے، فلانے سرمایہ دار نے اتنا مال حرام سے بنایا ہے، میں جانتا ہوں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ سارا جو ہے وہ 2 نمبر مال بنایا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے رسی بھی تو دراز کی ہوئی ہے نا۔ اسی دنیا میں ہی اس کو آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اولاد سے، اس سے، بیماریوں سے اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخرت میں تو جو ہونا ہے، قبر میں جب اس نے جانا ہے، دیکھو نا، جتنی بڑی مرضی کوٹھی میں وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے، کروڑوں کی کوٹھی ہے، گلبرگ میں رہ رہا ہے، لاہور میں، امریکہ میں، کہیں بھی دنیا میں وہ اربوں کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، تو جانا اس نے کہاں ہے؟ اسی زمین کے نیچے جس کے اندر ہم سب نے، غریب نے، مزدور نے، مانگنے، ہر اس نے چلے جانا ہے جس نے اس دنیا میں سانس لیا ہے، جو آیا ہے۔ تو آپ نے کبھی کسی دیکھا ہے اربوں والوں کو، خربوں والوں کو، کہ اس کی سارے دولت بھی ساتھ دبائی گئی ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ یہ جو کچھ ہم کما رہے ہیں یہ تو لوگوں کے لیے ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ تو آپ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے، اسٹیشن پہ رکے ہوئے ہیں تھوڑے دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے، اور آپ نے یہاں پہ آئے ہیں، کسی نے کچھ کھایا ہے، پکوڑے کھائے ہیں، اسٹیشن سے کچھ لیا ہے، ایئرپورٹس پہ آئے ہیں، جو بھی کہہ لیں، یو کین گیو اینی نیم، اور اپنا وقت پورا کیا اور چلے گئے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں جو کیا تھا، جو کھایا تھا وہ تو آپ نے کھا لیا، جو کیا تھا اور آگے بھیجا تھا وہ آگے آپ کے لیے پرماننٹ، جہاں پہ آپ نے رہنا ہے وہ وہاں پہ آپ کو تیار ملے گا۔
اور فیسلٹیز کے ساتھ ملے گا، آسائشوں کے ساتھ ملے گا، آرام کے ساتھ ملے گا۔ اور یہاں پہ جو ہے دعائیں قبول ہونے کا، تو جب میں نے اس اسکول میں داخلہ لے لیا ہے اسلام کے اسکول میں، اور میں بیٹھ گیا ہوں آ کے اسکول میں، تو مجھے سارے وہ اس کے ضوابط بھی پورے کرنے ہوں گے، وہ یونیفارم بھی پہننا ہوگا، مجھے وہ پورے طریقہ کار جو اسکول میں کلاس اٹینڈ کرنے کا ہے اسے پورا کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے سب سے پہلا جو ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کی بات ہے، حقوق کی بات ہے کہ آپ نے کسی کا حقوق تو نہیں کھایا ہوا، اور آپ کے پیٹ میں، آپ کے بچوں کے پیٹ میں وہ حرام تو نہیں جا رہا۔ تو تب آپ پہ، جب آپ اسکول میں ہیں تو آپ پہ وہ قانون بھی لگ گیا ہے، اصول بھی لگ گئے ہیں۔ اگر آپ خدا نہ خاصہ اسکول میں نہیں ہیں، کسی اور مذہب میں تو جائیں نپٹتے رہیں، وہ جانے۔ یہاں پہ جو ہے آپ کی دعا کی قبولیت، آج کا چونکہ موضوع یہ ہے، میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو آپ نے کیا ہے، جو آپ نے کمایا ہے، چاہے وہ ایک روٹی کے لیے آپ گئے ہیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ نے شروع کر دیا ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ خواب دیکھ رہے ہیں محلوں کے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ارینجمنٹ کیا ہے۔ 10 روپے کے ارینجمنٹ سے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پتہ نہیں اربوں کا حساب کر دینا ہے، اکاؤنٹ کھل جانا اسی وقت ہی آپ کا۔ بٹ اس کی ہے کہ کس نیت سے آپ گئے ہیں، اور کس حال سے اور کس مال سے آپ نے وہ کام کیا شروع۔ وہ 10 روپے آئے کہاں سے، وہ 10 ارب آئے کہاں سے۔ پھر کہتے ہیں جی بیماریاں ہو گئی ہیں، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کسی کے بچے آگے سے نہیں سنتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی تو امتحان رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی تو پوری کرنی ہے نا دنیا کے ساتھ، جو وہ کرتا ہے ہم سنتے آئے ہیں، ایز یو سو شل یو ریپ۔ تو بات صرف ایک ہی نقطہ ہے میرے پاس، اور پورا اپنا مذہب دیکھ لیں، پوری دنیا کا اصول دیکھ لیں، کہ وہ اسی پہ قائم ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو جیسا آپ نے لے کے اللہ کے آگے بیٹھے ہیں دعائیں مانگنے کے لیے، تو آپ اپنی نیتیں دیکھیں، آپ کے اندر کیا ہے وہ دیکھیں، کسی کے حقوق تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس کا جو پہلا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الرحمن، کہ اس سے بڑا تو رحم کرنے والا ہی کوئی نہیں، اور جو وہ رحم کر چکتا ہے تو وہ رحیم ہے، اس سے بڑا رحیم کوئی نہیں۔ تو اس سے مانگیں، توبہ کریں کہ اگر کوئی ایسا پیٹ میں چیز چلی گئی ہے جو حرام تھی، جو کہ چوری کا تھا یا رشوت کا تھا یا غبن کا تھا، تو اس سے ابھی بھی معافی مانگ لیں، ابھی وقت ہے۔ تو پھر دیکھیں دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کے بچے بھی آپ کے تابع دار ہوں گے، ان کے اندر بھی حلال گیا ہوگا، وہ بھی حلال والا کام کریں گے۔ ہم پنجابی میں کہتے نہیں ہوگا حرام دا ہے، حلال کا کھادا نہیں، حلال کا کھلایا نہیں، تو حلال کا ملے گا کیسے آگے سے؟ تو بڑی سمپل بات ہے کہ دعائیں قبول ہونے یا نہ ہونے کی بیسک شرط ہے کہ اللہ سے معافی مانگی جائے، اور جو آپ کھا رہے ہیں، جو کھلا رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، اس پہ غور کریں، اپنے ارد گرد پہ غور کریں۔ تو جب آپ یہ غور کر لیں گے کہ آپ نے کیا کھایا ہے اور کیا کمایا ہے، تو انشاءاللہ دعائیں بھی سنی جائیں گی۔ ہاں، ان کے پورے ہونے کا ٹائم اللہ نے رکھا ہے کہ جب وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا، وہ اسی وقت ہی پوری ہو جائیں گی، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور حق کمانے کی، نیک کمانے کی اور حق حلال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ نے کے بعد